جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ سلف کی جو تفاسیر ہیں ان کا اختلاف تنوع کا تھا، تضاد کا نہیں تھا، اور وہ جو مختلف الفاظ بیان کرتے تھے ان کے الفاظ اگرچہ مختلف ہوتے تھے لیکن اس کا مسمى جو ہے وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ جیسے صراط مستقیم کی تفسیر ہم نے پڑھی کہ صراط مستقیم کی کئی ایک تفاسیر کی گئی، لیکن وہ ساری ایک ہی جیسی ہیں اور ان کا ایک ہی مقصود ہے اور ایک ہی ان کا مسمى ہے۔ اسی طرح تلوار کے مختلف جو نام ہم نے پڑھے کہ نام تو مختلف ہیں لیکن مسمى ایک ہی ہے، یعنی وہ تلوار کے اوپر ہی دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بعض اور الفاظ کی تفسیر اور مختلف اقوال میں تطابق، شاید یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا۔ جی عامر بھائی آپ سٹارٹ کریں ذرا، یہ باقی سب شیخ لوگ۔ محترم اگر معذرت چاہتا ہوں، میں اس وقت آفس میں ہوگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اور کون پڑھیں گے؟ بعض اور الفاظ کی تفسیر اور مختلف اقوال میں مطابقت، تطابق کا مطلب ہے مطابقت۔ جی فاطمہ جواد آپ پڑھیں۔ جی سر، بعض اور الفاظ کی تفسیر اور مختلف اقوال میں تطابق۔ ہاں، اس کی یعنی جو مثال اس بحث آیت پیچھے چل کریمہ رہی ہے اسی کو لے کر مزید چند ایک الفاظ کی مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اگرچہ الفاظ تفسیر کے الگ ہیں لیکن مسمى ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے۔ جی اس کی مثال اس آیت کریمہ کی تفسیر سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات الفاتر۔ جی پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان سے برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان سے ہے بیچ کی راہ پہ اور کوئی ان میں سے آگے بڑھ گیا ہے نیکیوں میں۔ ہاں، اب ظاہر ہے کہ یعنی تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے۔ جی اب ظاہر ہے کہ ظالم لنفسی ہی میں واجبات کا ضائع کرنے والا اور محرمات کا مرتکب بھی داخل ہے۔ جی اس طرح مقتصد کے مفہوم میں واجبات کا پابند اور منہیات سے مجتنب بھی داخل ہے۔ ہاں، اس طرح منہیات سابق میں یعنی منع کی گئی چیزوں سے اجتناب کرنے والا، بچنے والا بھی داخل ہے۔ زیادہ تیز نہیں پڑھنا ہے، اسی آہستہ آہستہ آواز، سپیڈ جو ہے آہستہ رکھیں۔ جی ٹھیک ہے سر، اس طرح سابق میں وہ بھی داخل ہے ہاں، جس نے یعنی سبقت سابق کر سے کے مراد سابقم بالخیرات، یہ جو اوپر آیت گزری ہے سابقم بالخیرات، آگے بڑھنے والے۔ جی اسی طرح سابق میں وہ بھی داخل ہے جس نے سبقت کر کے واجبات کے ساتھ حسنات کے ذریعے بھی قربت الہی حاصل کی ہے۔ جی اب مفسر حسنات و طاعات میں سے کسی ایک نوع کا ذکر کر دیتا ہے، مثلاً کہتا ہے سابق وہ ہے جو اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو اثناء وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور ظالم لنفسی ہی وہ ہے جو صلاۃ عصر میں آفتاب کے اسفرار تک تاخیر کر دیتا ہے۔ اسفرار، ہاں اسفرار مطلب زرد ہونے تک۔ یا مثلاً مفسر کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتا دیا ہے کہ سابق، مقتصد اور ظالم لوگ کون ہیں، چنانچہ وہاں صدقہ دینے والے کو محسن، سود خور کو ظالم اور بے و شراء میں ٹھیک رہنے والے کو عادل قرار دیا ہے۔ ہاں، بیع مالی و معاملات شراء، میں خرید و فروخت میں۔ جی مالی معاملات میں آدمی یا تو محسن ہے یا عادل یا ظالم۔ جو شخص واجبات کے ساتھ مستحبات بھی بجا لاتا ہے سابق محسن ہے۔ سود کھانے والا یا زکوٰۃ روک دے لینے والا ظالم ہے، اور مقتصد وہ ہے جو فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سود نہیں کھاتا۔ غرض کہ اس قسم کی تفسیروں میں کسی ایک نوع کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جو آیت کے عموم میں داخل ہے، اور عرض یہ ہے کہ سامع سمجھ جائے کہ آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، اور اس کے تذکرے سے اس کے اشباہ و نظائر کی طرف اس کا ہاں ذہن منتقل ہو جائے، ہاں، اور یہ اشباہ و ٹھیک بھی نظائر ہے۔ اس کی مثالوں کی طرف۔ جی اور یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ مثال سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ حد مطابق سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عقل سلیم مثال سے نوع کو جان جاتی ہے، جیسے ایک روٹی کی طرف اشارہ روٹی کی پوری نوع بتا دیتا ہے۔ جی تو یہ گویا کہ ایک مزید مثال انہوں نے دی ہے
کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، اور پھر وہ جو بندے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، کچھ ظالم لنفسہ ہی ہیں، کچھ مقتصد میانہ روی کرنے والے ہیں، اور کچھ سابق بالخیرات نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب ان تین کلموں یا ان تین طرح کے لوگوں کی جو تفسیر کی گئی وہ مختلف انداز میں، کسی مفسر نے کسی طرح کر دی، کسی مفسر نے کسی طرح کر دی، لیکن یہ سارے کا سارا اصل مقصد وہی ایک ہی مسمى ہے کہ ان کی وضاحت کر دی جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں بیان کی جائے کہ سابق الخیرات کے اندر جو 100 چیزیں ہیں وہ ساری بیان کر دی جائیں، ظالم لنفسہ کے اندر 100 چیزیں جو ہیں وہ ساری بیان کر دی جائیں، یا مقتصد کے اندر جو 100 چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں۔ بس وہ ایک ایک مثال دے کر صرف قاری کو، سامع کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک مثال ہے اسی پر باقی چیزوں کو آپ تطبیق کر لیں۔ جی، شان نزول سے متعلق بعض مسائل۔ شان نزول سے متعلق بعض مسائل اسی طریقے پر سلف اپنی شان تفسیروں نزول میں سے اکثر مراد کیا کہتے ہوتا ہیں ہے؟ شان نزول سے مراد اس آیت کہ کا آیت کب نازل نزول ہوئی۔ کا مقصد یا سبب ہے، کہ بہت ساری، ہر آیت کا تو شان نزول نہیں ہے، چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہوتا ہے، کہ مثلا کوئی آیت اگر نازل ہوئی ہے تو یہ جی فلاں واقعہ پر نازل ہوئی، جیسے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات ہیں جن میں زہار وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو وہ ایک خاص صحابی کے بارے میں اور صحابیہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیا۔ تو اس طرح کر کے چند ایک آیات ہیں، گنتی کی چند آیات ہیں جو کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئیں اور وہ ان کا شان نزول ہوتا ہے۔ باقی اکثر آیات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول وہ بیان نہیں کیا گیا۔ جی، اسی طریقے پہ سلف اپنے تفسیروں میں اکثر کہتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں شخص یا فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ کتب تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ہوتا ہے۔ مثلا سلف نے کہا ہے کہ آیات زہار ثابت بن آیت قیس رضی اللہ زہار، عنہ بن آیت زہار، زہار کا آیت مطلب ہوتا زہار ہے اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے پھر آگے پورے احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جی، ثابت بن قیس بن شماس۔ جی، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آیت لعان آیت وعامر اجلانی، لعان، لعان جو ہے، آیت لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ کوئی بھی شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے، اور ایک یہ ہے کہ میاں خود اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ تو جب میاں اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو پھر وہاں پہ 4 گواہ نہیں لائے جاتے بلکہ ان کے درمیان لعان کروایا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ مرد کھڑا ہوتا ہے، 4 قسمیں کھاتا ہے، اور پھر 5ویں قسم پہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد پھر عورت جو ہے وہ قسمیں کھاتی ہے، 4 قسمیں کھاتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور پھر آخر میں کہتی ہے 5ویں قسم پر کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوئی تو سورۃ النور کے پہلے رکوع کے اندر لعان کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ جی، اور آیت لعان وعامر اجلانی رضی اللہ عنہ یا بلال رضی اللہ عنہ بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری، اور آیت کلالہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اور یہ کہ آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ المائدہ یہودی قبیلوں بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ بنی اور نذیر، آیت وَمَن یہ بنی نذیر ہے۔ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آیت وَمَن یولیہم یومئذ دبورا جی، دوبارہ ہوں۔ کلیئر نہیں ہے، الانفال غزوہ بدر کے سلسلے میں اتری۔ اور آیت شہادت بینکم اذا حضر بینکم، احدکم الموت، شہادت بینکم، بینکم۔ جی، جی، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت تمیم داری اور عدی بن زید کے معاملے میں اتری۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ آیت ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ولا تلقوا ابا، یہ الف جو ہے نا، یہ الف دراصل تلقو کا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ جی، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ البقرہ ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ اس قسم کے اقوال بکثرت ہیں کہ سلف کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، یا اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق، یا مومنین کے کسی خاص گروہ کے بارے میں۔ تو ان اقوال سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کے احکام انہی اشخاص سے مخصوص ہیں اور دوسروں سے ان کا تعلق نہیں۔ اس قسم کی بات کوئی مسلمان بلکہ کوئی ہوش مند بھی نہیں کہہ سکتا۔
اس بارے میں تو اختلاف ہوا ہے کہ یہ آیت میں سبب کی بنا پر جو لفظ عام استعمال ہوا ہے وہ اسی سبب کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، لیکن علماء اسلام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے عمومات متعین اشخاص ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے عمومات متعین اشخاص کے اشباہ و امثال کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان کا حکم ایسے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ان اشخاص کے مشابہ ہوں۔ جس آیت کا سبب نزول معلوم و متعین ہے، اگر وہ امر یا نہیں کی آیت ہے تو اس کا حکم یقیناً ان سب لوگوں پر جاری ہوگا جو شخص متعین سے ملتے جلتے ہوں۔ اسی طرح اگر آیت میں مدح یا ذم کی بنا پر کوئی خبر دی گئی ہے تو وہ بھی اس شخص کے مشابہ تمام لوگوں کے حق میں عام ہے۔ سبب نزول کا علم آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ سبب معلوم ہو جانے سے مسبب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر فقہا کا زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ جب قسم کھانے والے کی نیت معلوم ہو سکے تو دیکھنا چاہیے کہ قسم کھانے کی تحریک کس سبب سے ہوئی، اور جب سلف یہ کہتے ہیں کہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو ان کی غرض کبھی یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے، اور کبھی مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخلی ہے، اگرچہ خود وہ معاملہ سبب نزول نہ بھی ہو۔ علماء محدثین کا اختلاف ہے کہ جب صحابی کہے کہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا یہ قول حدیث مسند قرار دیا جائے یا محض صحابی کی تفسیر، جو حدیث مسند نہیں سمجھی جاتی۔ امام حدیث بخاری نے مسند، ایسے قول حدیث مسند یعنی سند والی حدیث۔ جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے قول کو حدیث مسند مانا ہے، مگر دوسرے محدثین ایسا نہیں کرتے۔ اکثر کتب مسانید مثلا مسند احمد وغیرہ اسی اصطلاح کے مطابق ہیں، لیکن جب صحابی سبب بیان کر کے کہتا ہے کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے تو ایسے قول کو تمام محدث حدیث مسند ہی مانتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سلف میں سے جب ایک شخص کہتا ہے کہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا شخص کسی اور بارے میں نزول بتاتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ دونوں میں اختلاف ہے، جبکہ آیت کے مفہوم میں دونوں قول داخل ہوں۔ اسی طرح جب ایک صحابی ایک سبب نزول بتاتا ہے اور دوسرا صحابی دوسرا سبب بیان کرتا ہے تو اسے بھی اختلاف پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن یہ ہے کہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ ایک سبب پر اور دوسری دفعہ دوسرے سبب پر۔ تنوع تفسیر کی ان دونوں قسموں کو جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور جو سلف امت کی تفسیروں میں اکثر ملتی ہیں، اختلاف سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان میں اختلاف نہیں ہے، محض تنوع ہے، جو کبھی اسماء و صفات کے تنوع کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس لیے پیش آتا ہے کہ مسمى کی تمام تفسیر نہیں ذکر ہوئی، بعض ہی انواع و اقسام کی تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ تمثیلات کا معاملہ ہے۔ جی چلیں جی، آگے کوئی اور پڑھیں۔ ہاں جی جی چلیں، عامر نوید بھائی۔ دیکھیں محترم، میرا یہاں کوشچن ہے کہ جو کہا گیا کہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہو، کیا ایسی صورت ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی سے میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھیں۔ تو یہ پیچھے جتنی بات گزری ہے اس کا جو لب لباب ہے اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک دفعہ مریم جا اپنا مائک بند کریں، شور آ رہا ہے ادھر سے۔ بسا اوقات بعض آیات کا سبب نزول بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ سبب نزول سب آیات کا ہے بھی نہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آیت خاص جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی صرف وہی اس کا مخاطب ہے اور باقی لوگوں کے اوپر اس کی تطبیق نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بلکہ اصول تفسیر کا ہی ایک جو ہے وہ اصول ہے کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب کے خصوص کا، یعنی سبب اگر خاص ہے تو اس کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو لفظ کے اندر عموم پایا جاتا ہے اور جو حکم پایا جاتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور تمام مسلمان جتنے بھی اس لفظ سے مخاطب ہیں یا جن کو اس سے خطاب کیا گیا ہے وہ حکم سب پر لاگو ہوگا۔ اب زہار کا حکم اگر یہ ثابت بن قیس کے بارے میں ہے، یا اسی طرح لیان کا حکم جو ہے وہ امیمر اجلانی کے بارے میں ہے، یا دیگر جو حکم اوپر بیان ہوئے ہیں کہ وہ خاص افراد کے ساتھ خاص تھے،
یہ آیت کلالہ جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم صرف انہی کے بارے میں تھا، آج ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ زہار کرتا ہے تو اس کے بھی وہی احکامات ہوں گے جو کہ ثابت بن قیس کے بارے میں تھے۔ آج بھی اگر کوئی کلالہ ہے تو اس کے وہی احکامات آج اس کے بارے میں ہوں گے جو جابر بن عبداللہ کے بارے میں تھے۔ تو گویا کہ سبب جو ہے، خاص سبب، وہ صرف آیت کو سمجھنے کے لیے ایک معاون ثابت ہوتا ہے، اور آدمی کو سمجھ آ جاتی کہ واقعہ یہ ہوا تھا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے عموم پایا جاتا ہے۔ جی مریم اعجاز پڑھیں آپ۔ اختلاف کی چند اور مثالیں۔ سلف کی تفسیر میں ایک اور بھی ایسا اختلاف ملتا ہے جو خود لفظ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ لفظ کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لغت میں لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے مشترک ہے، جیسے لفظ قسورہ کے قسورہ، اس کے معنی قسورہ ہاں، کہ اس کے معنی تیر انداز کے بھی ہیں اور شیر کے بھی، جی، یا لفظ عس کے رات کے آمد کو بھی کہتے ہیں اور رات کے خاتمے کو بھی۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اصل میں تو لفظ کے معنی متعین ہیں، مگر اس سے مراد معنی کے کوئی ایک نوع یا ایک شخص بتایا جائے، جیسے اس آیات میں ضمیروں کا معاملہ، میں ہاں ضمیروں کا معاملہ ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سورۃ النجم، اور جیسے اس آیات کے لفظ والفجر اس کو آیات ولیال، نہیں بولتے، آیت بولتے ہیں کیونکہ یہ واحد ہے، جیسے جی، اس آیت کے لفظ۔ جیسے اس آیت کے لفظ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر الفجر وغیرہ، تو ایسی صورت میں کبھی وہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں جو سلف صالحین نے بیان کیے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سب معنی کا مراد لینا اس لیے جائز ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ اس کے مراد کے لیے اور دوسری مرتبہ اس مراد کے لیے یا اس لیے کہ لفظ مشترک ہے اور اس کے سب معنی مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر فقہائے مالکیہ اور شافعیہ، حنبلیہ اور بہت سے علماء کلام جائز رکھا ہے، اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی مقرر ہوتے ہیں اور وہ عام ہوتے ہیں جب تک اس کے تخصیص کا کوئی موجب موجود نہ ہو۔ اس صورت میں اگر سلف کے دونوں قول صحیح روایت سے پہنچے تو اسے مذکورہ بلا دوسری قسم میں، مذکورہ بالا دوسری قسم میں شمار کرنا چاہیے۔ یعنی جی، تفسیروں کے اندر ایک اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں استعمال کیا، اس لفظ کے ہی دو معنی ہیں، جیسے قسورہ، اس کے معنی جو ہے وہ تیر انداز بھی ہے اور شیر بھی ہے۔ اس طرح عس یہ رات کی آمد کو بھی کہتے ہیں اور رات کے خاتمے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب مفسرین جو ہیں وہ اپنے اجتہاد سے اور محنت سے اس کا کوئی ایک معنی جو ہے وہ خاص کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کے ان معانی سے تفسیر کرنا یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ تنوع ہے، اور اگر یہ دونوں طرح کی تفاسیر صحیح روایت سے پہنچ جائیں تو ہمیں دونوں کو ہی قبول کر لینا چاہیے کہ ممکن ہے یہ معنی جو ہے وہ صحیح ہو یا ممکن ہے وہ معنی جو ہے وہ صحیح ہو۔ چلیں جی آگے۔ ترادف و تضمن۔ ترادف کا معنی ہے ایک جیسے الفاظ، تضمن یا پھر ایک دوسرے کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے، ضمن میں لیے ہوئے۔ جی چلیں جی آگے کوئی اور پڑھیں۔ جی، رابعہ یاسین آپ پڑھیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ رہنے دیں، میں آپ کا شاید نیٹ سیکھ نہیں۔ خنسا طاہر آپ پڑھیں۔ ترادف و تضمن۔ جی تفسیر میں سلف کے ایسے اقوال بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا اپنا مطلب قریب المعنی الفاظ میں ادا کیا ہے، نہ کہ مترادف الفاظ میں۔ یاد رہے کہ لغت میں مترادف لفظ بہت ہی کم ہیں اور قرآن میں یا تو معدوم ہیں یا نہایت نادر ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک ہی مطلب کے لیے ایسے دو لفظ مشکل سے ملیں گے جو بالکل ہم معنی ہوں، البتہ قریب المعنی لفظ ملیں گے، اور یہ بھی ایک وجہ اعجاز قرآن کی ہے۔ اسے مثال سے سمجھو
فرمایا یوم تمور السماء مورا۔ اب اگر تفسیر میں کہا جائے کہ مور کے معنی ہے حرکت تو یہ لفظ کی تقریبی تفسیر ہوگی، کیونکہ مور کے معنی محض حرکت نہیں ہے بلکہ سبک تیز حرکت کو مور کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وحی کے معنی آگاہ کرنا کے ہیں، یا یہ کہنا کہ اوحینا الیکا کے معنی ہے ہم نے تجھ پر نازل کیا، یا قضینا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے معنی ہے ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا، تو یہ بھی تقریبی تفسیر ہی ہوگی، نہ بعینہ لفظی، نہ کیونکہ وہی بعین ہی لفظی، یعنی یہ تقریبی قریبی جو معنی ہے اس کی تفسیر ہے، بعین ہی لفظی تفسیر نہیں ہے۔ نہ بعینہ ہی لفظی، کیونکہ وحی کے معنی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ ایسی آگاہی کو وحی کہتے ہیں جو مخفی طور پر بسرعت دی جائے۔ اسی طرح لفظ قضا کے معنی بھی محض بسرعت آگاہ سرعت تیزی سے دی جائے، جو مخفی طور پر بسرعت دی جائے۔ اسی طرح لفظ قضا کے معنی بھی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ اس لفظ میں نازل کرنے اور وحی کرنے کے معنی میں بھی داخل ہیں۔ عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی دیکھ کر بعضوں نے غلطی سے سمجھا یا کہ حروف بھی آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آیت لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ میں اور آیت من انصاری الی اللہ الصف میں الہ کو مع کا قائم مقام سمجھ لیا ہے، الہ کا معنی طرف ہوتا ہے اور مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ جی، اور تحقیق وہی ہے جو بصرے کے نحویوں نے کہا ہے کہ فعل میں فعل کے معنی متضمن کر دیے جاتے ہیں۔ بنابراین پہلی آیت میں لفظ سوال کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شخص کی بکریوں کو اپنی بکریوں میں ملا لینا۔ اسی طرح آیت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیتے اور روک دیتے۔ اسی طرح وَنَصَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الانبیاء میں نجات دینے اور بچانے کے معنی بھی شامل ہیں۔ اسی طرح یشربوا بِهَا عباد اللہ الدہر میں سیراب ہونا بھی داخل ہے۔ اس قسم کی مثالیں بکثرت ہیں۔ اسی طرح لا ریبہ کی تفسیر شک سے کرنا تقریبی تفسیر ہے، کیونکہ ریب اور شک بالکل ہم معنی لفظ نہیں ہیں۔ ریب کے معنی مفہوم میں اضطراب و حرکت بھی داخل ہے، چنانچہ حدیث ایک میں آیا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ جس طرح لفظ یقین میں سکون و طمانینت کا مفہوم داخل ہے، اسی طرح لفظ ریب میں اضطراب و حرکت کا مفہوم داخل ہے۔ پس یقین کی ضد ریب ہے۔ رہ گیا لفظ شک، تو کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ریب کو بھی مستلزم ہیں، مگر خود یہ لفظ ریب کے پورے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح ذالک الکتاب کی تفسیر میں کہنا کہ یہ قرآن تو یہ تفسیر بھی تقریبی ہوگی، کیونکہ مشار الیہ اگرچہ واحد ہے مگر حاضر کی طرف اشارے کا معاملہ غائب اور دور کی طرف اشارے سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر کتاب کے معنی ہے وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، جمع کی ہوئی ہو، مگر قرآن کے معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے۔ غرض اس طرح کے فرق قرآن میں موجود ہیں اور اس بارے میں سلف کی عبارتوں کا جمع کرنا بہت مفید ہے، کیونکہ ایک دو عبارتوں کے مقابلے میں ان کا مجموعہ مفہوم کو کہیں زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ یکفی۔ جی، اب آگے کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم سر، میں پڑھتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی چلیں جی، آپ پڑھیں۔ اختلاف ہے لیکن معمولی، لیکن اس تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ سلف میں سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بے شک ان میں خفیف اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم خفیف کا مطلب ہے ہلکا پھلکا، یعنی سلف کی جو تفسیریں ہیں ان کے اندر اختلاف تو موجود ہے لیکن معمولی سا ہے، ہلکا پھلکا ہے۔ خفیف کا معنی ہے ہلکا پھلکا۔ جیسا کہ ہم احکام میں دیکھتے ہیں، مگر ضروری احکام سب لوگوں کو معلوم ہیں، بلکہ
بلکہ تواتر سے معلوم ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، جیسے نماز کی تعداد، تعداد رکعات، جی یہ خود نمازوں کے اوقات، زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کے احکام، رمضان کے روزے، حج میں طواف، وقوف، رمی ربیع الجمار وغیرہ، الجمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، حج کے بارے میں یہ سارے جو ہیں اصطلاحات ہیں۔ اور صحابہ میں جو اختلاف نانا دادا بھائیوں اور مشترکہ وغیرہ کے بارے میں ہوا ہے، تو اس سے فرائض میراث کے اکثر و بیشتر مسائل میں کوئی شک اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر جن مسائل کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، جیسے والدین، اولاد، بھائی بہن، بیوی، تو ان کے حصول کی نسب خدا کی طرف سے تین نسبت، مفصل جی سر، نسبت ہے، نسبت، نسب نہیں، نسبت۔ نسبت کی طرف سے 3 مفصل آیتیں اتری ہوئی موجود ہیں، بلکہ آیت میں اصول و پہلی آیت میں یہ وراثت کی جو ہے 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، 2 آیتیں ایک جگہ پر ہیں اور ایک آیت جو ہے وہ الگ سے۔ تو پہلی آیت میں اصول و فرعی رشتوں کا ذکر ہے، جی، دوسری آیت میں شوہر، بیوی اور ماں کے بیٹے وغیرہ کا ذکر ہے، اور تیسری میں حاشیے والے رشتے مذکور ہوئے ہیں، جیسے چچا حاشیے اور والے یعنی ماموں، سائڈوں والے، چاچے مامے وغیرہ۔ جی، کا اجماع شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور اختلاف اس وجہ سے بھی پیش آ جاتا ہے کہ دلیل ظاہر نہیں، پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پاتا، یا اس کا سبب عدم سماع ہوتا ہے، عدم سماع ہوتا ہے، یعنی اس کو نہ سننا، دلیل سنی نہیں ہے۔ جی صحیح، یعنی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا نہیں ہوتا، اور کبھی خود نص کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحابی کے خیال میں کوئی راجع معارض موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں تفصیلات میں نہیں جانا ہے، چند اصولی امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جی، اب آگے ہے فصل نمبر 3، متأخر مفسرین کے اختلاف کی نوعیت۔ پہلے تھا اسلاف اور متقدمین جو ہیں ان کی تفسیروں کے اندر اختلاف کی نوعیت کیا تھی، تو وہ گویا کہ ہمارے سامنے یہی آئی کہ وہ زیادہ تنوع کا اختلاف تھا، تضاد کا نہیں تھا۔ اختلاف وہاں پہ پایا گیا اور اس کی چند ایک وجوہات تھیں، یا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سبب نزول کے باعث، یا پھر اس کی جو لفظ ہے اس کے کئی معانی ہوتے ہیں، تو معانی میں سے کسی نے ایک معنی لے لیا، کسی نے دوسرا معنی لے لیا، تو اس طرح کر کے معمولی سا اختلاف جو ہے ان کی تفاسیر کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو متاخرین کی جو تفاسیر ہیں ان کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، تو یہاں پر متاخرین کی جو تفاسیر ہیں انہی کے بارے میں زیادہ تر چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جی، پھر تفسیر میں اختلاف 2 قسم کا ہے، نقل پر مبنی ہے یا نقل کے بغیر۔ اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ اس لیے کہ علم کے 2 ہی سرچشمے ہیں، صحیح روایت یا یقینی استدلال۔ اب روایت و نقل معصوم پیغمبر سے ہوگی یا غیر معصوم شخص سے، جس سے بھی ہو، وہ روایت یا تو ایسی ہوگی کہ اس کی صحت و ضعف معلوم کرنے کا اس کی کوئی ذریعہ صحت و ضعف کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے روایت، تو ضعف معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا۔ آخری قسم کی روایت جس کی صحت و ضعف کچھ نہ معلوم ہو سکے بے فائدہ ہے، اس پر گفتگو کرنا فعل ابس ہے، لیکن بیکار فعل ہے، بیکار کام ہے۔ علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ اس قسم کا نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے حق پر دلیل قائم ہو چکی ہے، ایک منٹ اس کی معرفت انسانی امکان میں آ چکی ہے۔ بے نتیجہ تفصیلات،
بے فائدہ اور بے دلیل علم کی مثال اصحاب کہف کے حالات میں اختلاف ہے، یا اس بارے میں اختلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کس عضو کا استعمال کیا تھا، یا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی کس درخت کی تھی، یا اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کس عضو کا استعمال کیا تھا، یہ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی۔ جی یہ ذرا بے نتیجہ تفصیلات یہاں سے ذرا پڑھیں، میں تھوڑا سا ادھر مصروف ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا 1 منٹ۔ جی بے نتیجہ تفصیلات، بے فائدہ اور بے دلیل علم کی مثالیں، اصحاب کہف کے حالات میں اختلافات، یا اس بارے میں اختلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کس عضو کا استعمال کیا تھا، یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی کس درخت کی تھی، یا اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کے معاملات کا علم نقل ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اب جس معاملے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل صحیح موجود ہے تو وہ معلوم ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، 1 منٹ ٹھہرے۔ تو بعد والوں کی جو تفسیریں ہیں ان کے اندر بہت سارے چیزیں ایسی بھی ہیں جو بالکل بے نتیجہ ہیں۔ مثلا بعض چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جی اصحاب کہف کے حالات، یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کا جو ہے وہ کون سا عضو استعمال کیا تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی کس سے درخت سے تھی، یا حضرت خضر نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا۔ تو اس طرح کے بے شمار قسم کے جو نا چیزیں وہ بعد والی تفاسیر کے اندر آئی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں نقل کے بغیر تو ثابت نہیں ہوتی، اور جو نقل ہے پھر نقل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کہ جہاں سے آپ نے چیز لی ہے اگر تو اسرائیلیات سے لی ہے تو اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ آپ ان کی تصدیق کریں نہ آپ ان کی تکذیب کریں۔ تو اگر کہیں اور سے لی ہے تو اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو جو چیز صحیح موجود ہو تفاسیر کے اندر چاہیے کہ جو صحت سند کے ساتھ ثابت ہو جائے وہ تو آپ تفسیر کے اندر بیان کر دیں، لیکن جو چیز صحت سند سے ثابت نہ ہو سکے اس کو تفسیر کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جی آگے کوئی اور صاحب پڑھیں۔ عائشہ جواد آپ پڑھیں گی؟ جی سر۔ جی آپ پڑھیے۔ اسرائیلیات، لیکن جس بارے میں کوئی صحیح نقل موجود نہیں بلکہ اس کے علم کے ذریعے اہل کتاب ہے، جیسے کعب و احبار و وہب اور محمد بن اسحاق وغیرہ کے منقولات جو اہل کتاب سے روایت۔ اب یہ جو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے جو تفسیر کے اندر بیان کی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑا ان کا ذریعہ ہے اسرائیلیات۔ تو اسرائیلیات سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کا علم یا ان کی کتابوں کا علم، تورات یا انجیل یا جو بھی ان کی کتب ہیں یا ان سے جو کچھ بھی ہے، تو یہ اہل کتاب کا جو علم ہے وہ اصل میں بنیاد ہے اسرائیلیات۔ چلے تو جب تک صحت پر قطعی دلیل موجود نہ ہو ایسی منقولات کی نہ تصدیقی جائز ہے نہ تکذیب، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کچھ بیان کریں تو ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، ہو سکتا ہے کہ وہ حق بیان کر رہے ہوں اور تم دانستہ تکذیب کر جاؤ، دانستہ نہ جانتے ہوئے اس کی تکذیب کر جاؤ۔ آہستہ آہستہ پڑھیں، سپیڈ تیز نہ ہو، بالکل جملے جو ہے نا ایک ایک پورا کر کے۔ جی یا باطل بیان کر رہے ہوں اور تم بے جانے تصدیق کر بیٹھو۔ یہی حال اس قسم کی منقولات کا ہے جو بعض تابعین سے مروی ہیں، اگرچہ تابعی یہ تصریح بھی نہ کرے کہ اس کے ذریعے معلومات اہل کتاب ہے، اور جب تابعین ایسے امور میں باہم اختلاف کریں تو ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی پر حجت نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں اگر کوئی بات صحیح روایت کے ساتھ کسی صحابی سے منقول ہو تو تابعین کے مقابلے میں اس پر دل کو زیادہ اطمینان ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ صحابی نے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو
اور کیونکہ تابعی کا نقل کرنا اور صحابی کے جرم و یقین کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ معلوم ہے کہ صحابی کی نسبت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل کتاب سے نقل کر رہا ہے، جبکہ ایسے اہل کتاب کی تصدیق کرنے کی ممانعت ہو چکی ہے۔ غرض جس اختلاف کی حالت یہ ہو کہ اس میں قول کی صحت معلوم نہ ہو سکے اور اس کی تفصیل بھی غیر مفید ہو، تو اس کا اہتمام کرنا ویسا ہے جیسا ایسے حدیث کے پیچھے پڑنا جس کی صحت پر کوئی دلیل نہ ہو۔ رہی پہلی قسم کی وہ منقولات جن کی صحت معلوم کی جا سکتی ہے، تو بحمد اللہ ان کی کمی نہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ تفسیر، حدیث اور مغازی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اگرچہ بہت کچھ منسوب ہے، مگر نقل صحیح ہی اسے رد بھی کر رہی ہے۔ اسے رد بھی کر رہی ہے، مگر نقل صحیح ہی اسے رد بھی کر رہی ہے۔ چلیں جی، میرا ابھی یہاں تک ہی کافی ہے۔ تو بنیادی بات جو فصل ثالث کے اندر یعنی تیسری فصل کے اندر بیان کی جائے گی آگے بھی، یا جو یہاں کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو متاخرین کی تفسیریں ہیں ان کے اندر بلا دلیل اور بلا سند بہت سارے لمبے چوڑے واقعات ایسے بیان بھی کیے گئے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر اسرائیلیات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیلی جو خبریں ہیں ان کو بنیاد بنا کر لمبے چوڑے واقعات بیان کر دیے گئے، لیکن اسرائیلیات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ ان کی آپ تصدیق کریں نہ ان کی آپ تکذیب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی درست اور صحیح بات کر رہے ہوں اور آپ لا علمی میں اس کی تکذیب کر دیں، یا وہ کوئی غلط بات کر رہے ہوں اور آپ لا علمی میں اس کی تصدیق کر دیں۔ تو تفسیر جو ہے درست طریقہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث نبوی سے کی جائے۔ اب تفسیروں کے اندر جو ہے آپ لے آئیں اسرائیلیات کو، اس میں خاص طور پہ کعب احبار جو ہیں، یہ پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے بہت ساری جو اسرائیلی روایات تھیں وہ انہوں نے بیان کی۔ اسی طرح محمد بن اسحاق جو ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر بہت ساری تاریخی روایات بیان کی۔ تو بعد والے مفسرین نے ان سے بہت سارا جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جو ہے سر پیر نہیں ہے اور ان کی کوئی سند نہیں ہے، پختہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایسی تفاسیر کو پڑھتے ہوئے دھیان سے پڑھنا چاہیے اور ان کو بلکہ ان سے بچنا چاہیے، لیکن بچ وہ سکتا ہے جو صحیح علم کا حامل ہوگا اور صحیح اور غلط کے اندر وہ فرق کر پائے گا۔ جی عامر بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ شیخ محترم پیج نمبر 26 پہ تھا کہ عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں، اس کی تھوڑی اگر وضاحت کر دیں۔ ایک ہوتا ہے کام، اور کام کا معنی چیز ویسے ایک ہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی الگ چیز ہو، اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک ہی چیز نکلے گی۔ مثلا یس آلونا کا یس آلو، وہ سوال کرتا ہے، تو اب اس میں فعل کا معنی جو ہے وہ بھی سوال کرنا ہے۔